Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, آج ہم کلاس 7ویں کے سبجیکٹ آسان اردو کے سبق نمبر 12 بی اماں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ اس کی مشق کو بھی حل کریں گے۔ بی اماں، کسی دانا کا قول ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور قوموں کی عزت اور عظمت کا سرچشمہ ماں کی آغوش ہے۔ یعنی کسی عقل مند کی یہ بات ہے کہ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے، وہ ماں کی گود ہے، اور قوموں کی عزت اور عظمت کا سرچشمہ ماں کی آغوش ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انسان گزرے ہیں، ان میں سے اکثر کی ذہنی تربیت میں ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایسی ہی ایک عظیم ماں بی اماں تھیں، جن کی گود میں ان بچوں نے پرورش پائی جو بڑے ہو کر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان بزرگ خاتون کا نام آبادی بیگم تھا، یعنی ان کا اصل نام آبادی بیگم تھا، اور یہ بی اماں کے نام سے مشہور تھیں۔ مگر بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ بی اماں نے اپنے بیٹوں کے دل میں آزادی کی سچی لگن اور اسلام کی محبت پیدا کی۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹوں کے دل میں آزادی کی سچی لگن، یعنی سچی جو ہے شوق سچا پیدا کیا، اور اسلام کے لیے محبت پیدا کی۔ انگریزی دور حکومت میں یہ دونوں بھائی اسلام کی عزت اور آزادی کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے۔ اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت اور تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے تاریخ میں حق گوئی اور بے باکی کی روشن مثال چھوڑی ہے۔ خاص طور پر مولانا محمد علی جوہر تو دین اسلام اور آزادی کے ایسے دیوانے تھے کہ انتہائی سختیوں اور پابندیوں کے باوجود انگریزوں کی حکومت سے لڑتے رہے۔ حکومت نے انہیں حق گوئی کے جرم میں کئی دفعہ قید کیا، ان پر سختیاں کی گئیں، ان کے اخبار بند کر دیے گئے، مگر اللہ کے اس شیر کی بہادری میں ذرا فرق نہ آیا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اسلام اور آزادی۔ ان میں قوم سے محبت اور اسلامی جوش کس نے پیدا کیا؟ ان میں سچے مسلمان کی یہ خوبیاں کہاں سے آئیں؟ یہ سب ان کی والدہ محترمہ بی اماں کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ بی اماں کی اسلام سے محبت اور جوش کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا محمد علی اور بہت سے رہنما جیل میں بند تھے، جہاں ان پر سختیاں ہو رہی تھیں۔ انگریزی حکومت نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ حکومت کے خلاف آئندہ کبھی تقریر نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ معافی مانگ کر جیل سے باہر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے بی اماں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب مولانا محمد علی بھی جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی بی اماں غضبناک ہو گئیں اور بولیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ محمد علی اسلام کے سپوت ہیں، وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اس نے یہ حرکت کی تو اگرچہ میں بوڑھی ہوں، مگر میرے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ اس کا گلا گھونٹ سکوں۔ ایسی زندگی جس سے اسلام پر حرف آئے ایک لعنت ہے۔ بی اماں روزے اور نماز کی سختی سے پابند تھیں، اپنے لباس کے لیے خود سوت کاٹتیں۔ لمبا کرتا، چوڑی دار پاجامہ، سر پر دوپٹہ، یہی ان کا لباس تھا۔ بوڑھی اور ضعیف ہونے کے باوجود شہر شہر جا کر تقریریں کرتیں۔ ان کی تقریروں کا مضمون صرف اسلام اور آزادی ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتیں، دنیا کے سارے مسلمان مجھے ایسے ہی عزیز ہیں، یعنی دنیا کے سارے مسلمان مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جیسے محمد علی اور شوکت علی۔ بی اماں نے سن 1925 میں وفات پائی۔ انہیں ان کے اسلامی کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مشق ہے جو کہ آپ نے اس سبق کے مطابق سمجھنے کے بعد سوالات کے جوابات وغیرہ دینے ہیں۔ اس کا پہلا سوال الف ہے، جس کا ذیلی سوال پہلا ہے، آدمی کی عظمت کی بنیاد کب اور کس کے ہاتھوں رکھی جاتی ہے؟ دوسرا سوال ہے، بی اماں کون تھیں اور ان کا نام عزت سے کیوں لیا جاتا ہے؟ تیسرا سوال ہے، بی اماں کے 2 نامور بیٹے کون تھے اور بی اماں نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی میں کون سے 2 بڑے وصف پائے جاتے تھے؟ پانچواں سوال، بی اماں کے اسلام سے محبت کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ چھٹا سوال، بی اماں کیسی زندگی بسر کرتی تھیں؟ سوال نمبر ب ہے، ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سرچشمہ، عظمت، آغوش، لگن، حق گوئی، بے باکی، غضبناک، سپوت، لعنت، ضعیفہ، کردار، قول، جرم، حرکت، حرف آنا۔ سوال نمبر ج میں الفاظوں کو ان کے معنی کے ساتھ ملانا ہے۔ تھینک یو۔